وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 58 سے 65 تک کا آج کا سبق ہے، اور آج کے سبق میں موضوع صرف یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا سلوک اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی، اس کے بعد نیا سبق پڑھیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں اقتدار بخشا تاکہ اس میں جہاں چاہیں رہیں۔ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں اور نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور روش تقوی پر گامزن رہے۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 58 لفظی ترجمہ۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے بھائی یوسف کے، فدخلوا علیہ، ان پہ داخل ہوئے، یعنی شہر میں ان کے آئے، مصر میں۔ فعرفہم، ان کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے پہچان لیا۔ وہم لہو منکرون، اور بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ وہم، اور وہ اس کے لیے اجنبی تھے، منکر۔ سامعین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ شروع ہے، اور یہاں تھوڑا سا مضمون قرآن نے حکمت سے کام لے کے اختصار سے ہر جگہ، یعنی جس چیز جو مابین سطور مضمون ہے وہ قرآن اکثر چھوڑ دیتا ہے کہ قاری جو ہے خود ہی اس سے وہ اخذ کر لے۔ تو یہ سامعین کرام ایسا ہوا تھا کہ جب ان کو اقتدار ملا اور وہ بادشاہ کے خواب کے مطابق 7 سال مصر والوں نے یوسف علیہ السلام کے حکم پہ خوب کاشتکاری کی اور خوب غلہ اگایا 7 سال تک، اور تھوڑا سا رکھ کے باقی چھوڑتے رہے۔ اس کے لیے گودام بنا لیے گئے اور جگہیں بنا لی گئی، وہاں وہ سٹور ہوتا رہا۔ اب 7 سال بعد جو ہے وہ قحط آیا، اور قحط ایسا آیا کہ صرف مصر میں نہیں تھا، ارد گرد تمام علاقوں میں قحط کی سی صورتحال پیدا ہو گئی، اور روٹی کے لالے پڑ گئے، گندم کے نا۔ تو
یوسف علیہ السلام نے تو اپنی تدبیر کر لی تھی اور اتنا غلہ اگا لیا تھا کہ نہ صرف ان کے لیے کافی تھا بلکہ ارد گرد جو بھی لوگ تھے، قبائل تھے، جو بھی ممالک تھے. اب یہ شام سے آ رہے ہیں، شام سے مصر آ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طویل سفر ہے. بہرحال تو جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے وہاں بھی قحط کی صورتحال تھی. پھر انہوں نے اعلان کرا دیا کہ بھئی جس کو غلہ چاہیے ہم اس کو پیسوں پہ دیں گے. تو اس اعلان کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، غلہ لینے آئے اور سواریوں پہ سوار ہو کے غلہ لینے آئے. تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اب یعنی سارے آپریشن کی جو تقسیم کا ہے، جو بیچنے کا ہے، جو سٹور ہے جہاں بکتا ہے وہاں اس کی نگرانی خود ہی کر رہے تھے ذاتی طور پہ. تو یہ آئے، بھائی آئے یوسف علیہ السلام کے. تو اس بارے میں ہم نے ابھی یہ آیت پڑھی کہ جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا اور یہ اس سے انکاری تھے، یعنی انہوں نے نہیں پہچانا. بہرحال وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اب جب انہوں نے جب سامان ان کا لاد دیا گیا اپنے سواریوں کے اوپر، تو پھر پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، اس میں تھوڑا سا مضمون ہے. قال ائتونی، کہا، ائتونی لے آؤ، بأخ لکم، اپنے بھائی کو، من ابیکم، اپنے والد سے لے آؤ اس کو. الا ترونا، کیا تم نہیں دیکھتے، انی اوفی الکیل، کہ میں پورا پیمانہ دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بہتر مہمانوں میں سے ہوں. تمہاری میں نے خدمت بھی اچھی طرح کی ہے اور تمہیں پورا غلہ دیا ہے. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس کو نہ لائے اپنے بھائی کو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، آئندہ میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا اور نہ تم آنا میرے پاس. قالوا، نے کہا، سنراودو، ہم مانگیں گے، عنہ، اس کو، اباہو، اپنے والد سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم اسی طرح کریں گے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اور کہا انہوں نے اپنے یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتگاروں کو کہا، اجعلوا بضاعتہم، رکھ دو بضاعتہم، ان کی پونجی جو انہوں نے یعنی گندم کی قیمت دی ہے، واپس رکھ دو، فی رحالہم، اپنے ان کے باروں میں، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ پہچان جائیں، اذا انقلبوا، جب وہ واپس جائیں، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کے پاس، لعلہم یرجعون، شاید یہ واپس آئیں گے. تو اس میں مضمون یہ ہے سامعین اکرام کہ یہ 12 بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ 12 بھائی تھے، آئے 10 تھے. بنیامین جو تھا ان کا والد کی طرف سے تو بھائی تھا لیکن ماں کی طرف سے نہیں تھا. یہ حضرت یوسف اور بنیامین یہ ایک ماں کے بیٹے تھے. تو اس بھائی کے ساتھ بھی انہوں نے رویہ وہی رکھا تھا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی معاندانہ رویہ تھا. تو وہ تو اپنے پاس رکھتے تھے بنیامین کو. اب یہ 10 آئے، انہوں نے مانگا 11 کا، یعنی 11 کا مانگا کہ ہم 11 بھائی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی کس طرح تم 11 بھائی ہو، وہ دوسرا کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی وہ تو والد کے پاس ہوتا ہے. تو یہ پھر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور کہا مجھے لگتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تم ویسے ہی ایک بار ہم سے لے جا رہے ہو، میں تمہیں ابھی نہیں دوں گا، اس بھائی کا حصہ نہیں دوں گا. تم نے بھائی کا حصہ چاہیے تو بھائی کو لانا ہوگا، والد سے کہہ کے لے آؤ ان کو میرے پاس. انہوں نے اپنی پلاننگ کر لی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے.
اور دھمکی بھی دی حضرت یوسف علیہ السلام نے، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، اگر تم نہ لائے تو میں تمہیں بھی نہیں دوں گا اور نہ میرے پاس آنا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنے باپ کو وہ کریں گے، اس سے مانگ لیں گے، آمادہ کریں گے انہیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے ایک ترکیب یہ کی کہ وہ ان کی پونجی جو تھی واپس رکھ دی، بھائی تھے آخر، اور ان کو اختیار تھا۔ سامعین اکرام، کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کوئی خیانت کی، ان کو مکمل اختیار حاصل تھا۔ ظاہر ہے حاکم ہے اور بادشاہ ہے اور مطلب اپنی حکمت سے سب کچھ کر سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ تو وہ پونجی رکھ دی۔ اچھا، اب فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ واپس لوٹے اپنے باپ کے پاس، یعنی اپنے گھر آئے، تو فریاد شروع کر دی، یا ابانا، کہا ابا، منع منا الکیل، ہم سے غلہ آئندہ کے لیے روک لیا گیا ہے۔ منع، روک لیا گیا ہے، منا، ہم سے، الکیل، غلہ، کیونکہ وہ بھائی ہمارے ساتھ تم نے نہیں بھیجا تھا، اب ہمیں دھمکی دے دی ہے انہوں نے، یہ اس میں مضمون محذوف ہے۔ اب ہمیں دھمکی ملی ہے کہ بھائی کو لاؤ، اور بھائی کو نہ لائے تو تم بھی نہ آنا۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا، پس بھجوا دیجئے، معنا فَأَرْسِلْ، بھجوا دیجئے، معنا، ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، ہم غلہ لے آئیں گے اس کے حصے کا بھی، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، یعنی آپ فکر نہ کیجئے، ہمیں اس کے ساتھ بھجوا دیجئے۔ کہا، قالا، کہا، کس نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حل آمنوکم، کیا میں تم پہ اعتماد کر لوں؟ حل آمنکم، کیا میں بھروسہ کر لوں؟ علیہ، آمنکم، تم پہ بھروسہ کروں، علیہ، اس کے بارے میں، الا، مگر، کیا اس طرح، کما، جس طرح، امنتکم، جس طرح میں نے تم پہ بھروسہ کیا، علی اخیہ، اس کے بھائی کے بارے میں، من قبلو، اس سے پہلے، فاللہ، پس اللہ، خیر حافظا، بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے تھوڑا سا ان کو ایک کچوکا دیا کہ بھئی تم تو یہ بھائی کو لے جا رہے ہو اپنے ساتھ، یوسف کے بھائی کو، اور کیا اسی طرح میں تم پہ اعتماد کر لوں؟ بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے، راضی ہو گئے۔ فاللہ خیر حافظہ، اللہ تعالیٰ بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ یعنی بعض معاملات، سامعین اکرام، یعنی بعض کیا، تمام معاملات اللہ تعالیٰ، مومن جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کر دیتا ہے اپنے تمام کام، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے تمام کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ واقف ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا، جب کھولا انہوں نے، مَتَاعَهُمْ، اپنا سامان، وَجَدُوا، پایا، بِضَاعَتَهُمْ، اپنی پونجی، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جو واپس کر دی گئی تھی ان کے پاس، یعنی اپنے پیسے ان کو واپس مل گئے، غلہ بھی مل گیا، پیسے واپس مل گئے۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا ابا، ما نبغی، اور کیا چاہیے ہمیں، ہذہ بضاعتنا، یہ ہماری پونجی، ردت الینا، واپس کر دی گئی ہے ہماری طرف، ونمیر اہلنا، غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے پاس، ونحفظ اخانا، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، ونزداد،
کیل بعیر ونزداد، اور زیادہ لائیں گے، کیل ایک پیمانہ، بعیر اونٹ کا، یعنی ایک اونٹ کا غلہ زیادہ لے آئیں گے، ذالک کیل یسیر، یہ تو آسان طریقہ ہے، یعنی غلہ لانے کا، یہ غلہ آسان ہے، کیل حصہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یہ حصہ تو آسان ہے۔ قال کہا، لن ارسلہ، میں ہرگز نہیں بھجواؤں گا اس کو، معکم تمہارے ساتھ، حتی جب تک تو نے لے آؤ تم، موثقم من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ، یعنی اللہ کا وعدہ کرو، قسم کھاؤ کہ تم لتأتننی بہ، کہ تم اس کو واپس لے آؤ گے میرے پاس، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، تم گھر جاؤ۔ فلما آتوہ، جب انہوں نے کیا موثقہم، اپنا وعدہ، قال اللہ علی ما نقول وکیل، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے یا کارساز ہے، اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ تھوڑی تلاوت اور ترجمہ کر لیں، اور پھر وقت ہوا تو مزید پڑھ لیں گے۔ پہلے تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، ولما جہزهم بجہازهم قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین فإن لم تأتونی بہ فلا کیل لکم عندی ولا تقربون۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون۔ وقال لفتیانہ اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اہلہم لعلهم يرجعون۔ فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فأرسل معنا اخانا نقتل وإنا له لحافظون۔ قال هل آمنوكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا
وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ۔ سامعین کرام، اب ترجمہ سنا دیجئے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور آئے بھائی یوسف کے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، داخل ہوئے ان پر، فَعَرَفَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا ان کو، یہ میرے بھائی ہیں۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، انہوں نے نہیں پہچانا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب ان کا سارا سامان تیار کرا کے سوار کرا دیا تو قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ، انہوں نے کہا لے آؤ اپنے بھائی کو اگلی مرتبہ، من ابیکم، اپنے والد سے، الا ترونا، کیا تم نہیں دیکھتے، انی اوفی الکیلا، کہ میں پورا پیمانہ دیتا ہوں، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں اچھا مہمان نواز ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم ان کو نہ لائے میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو پھر آئندہ کے لیے کوئی غلہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور تم واپس نہ آنا، میرے قریب نہ آنا پھر۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ، انہوں نے کہا ہم طلب کریں گے بھائی کو، اباہو، اپنے ابا سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ایسا ہی کریں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، کہا اپنے خدمتگاروں کو، اجعلوا بضاعتهم، رکھ دو ان کی پونجی، فی رحالہم، ان کے سامان میں، لعلہم یعرفونہا، تاکہ یہ پہچان جائیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ واپس جائیں اپنے گھر والوں کے پاس، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس لوٹائیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم،
جب واپس آئے اپنے والد کے پاس، قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے با، منع منا الکیل، روک دیا ہم سے غلہ، فارسل معنا اخانا، تو ہمارے ساتھ بھائی کو بھجوا دیجئے، نقتل، تاکہ ہم غلہ لائیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنکم علیہ، انہوں نے کہا کہ کیا میں بھروسہ کر لوں اس کے بارے میں تم پر، الا، مگر، کما، جس طرح، امنتکم، میں نے بھروسہ کیا تھا، علی اخیہ من قبل، اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے، فاللہ خیر حافظا، اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعہم، اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، وجدوا بضاعتہم، پایا اپنی پونجی کو، ردت الیہم، ان کی طرف جو واپس کر دی گئی، قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے با، ما نبغی، اور کیا چاہیے ہمیں، ہذہ بضاعتنا، یہ پونجی ہماری، ردت الینا، واپس کر دی گئی ہے ہم پر، ونمیر اہلنا، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، ونحفظ اخانا، اور بھائی اپنے کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ہم ایک بار اونٹ زیادہ لائیں گے بھائی کی وجہ سے، ذالک کیل یسیر، یہ تو آسان غلہ ہے، یعنی یہ سودا آسان ہو گیا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انگلش کی تلاوت چونکہ وقت نہیں ہے، انگلش کا ترجمہ، تو اس کا اب وقت نہیں ہے، آج اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔